خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ آج کے اس خصوصی درس میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں جانیں گے اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو ہم سب کو اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور دل اور جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے اور دل و جان سے اسے قبول کیا جائے۔ یعنی توحید اسی طریقے سے دین اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ بنیادی چیز توحید ہے۔ کوئی شخص توحید کے بغیر، مان لیجئے اسلام ایک دائرہ ہے، اس میں اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو توحید ضروری ہے۔ توحید کے بغیر کوئی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے، اسی چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ لوگ کس طریقے سے مصیبت میں، پریشانی میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ اور اسی چیز کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اور ان گنت مسلمانوں نے اسی توحید کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام اسی توحید کے لیے اپنے جان و مال کو شہید کر دیا۔
ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہ توحید ہے۔ توحید مانا اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ توحید کو قبول کرنے کا جو حق ہے ویسے ہی قبول کیا جائے۔ اگر کوئی شخص توحید کو ہر اعتبار سے اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن جو شخص توحید کو چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے توحید اتنا اہم ہے تو ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ توحید کسے کہتے ہیں، جس کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، جو کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے التوحید و ثلاثۃ اشیاء کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنا؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی پہچان، یعنی اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اس کی پہچان ہم کو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا ہے، ہم اس کے سامنے بار بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو وہ بھی اس کا عادی ہو جائے گا۔ گویا اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو پہچانا جائے۔ دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا اقرار ہونا چاہیے۔ ونفی الانداد منہ جملہ، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم پورا انکار کریں گے۔ یہ ہمارا پورا عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ تعالی بالعبادہ، توحید اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ صرف اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام توحید ہے۔ اس لیے جو کلمہ توحید ہے، ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کلمہ توحید کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس میں 2 پارٹ ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی پہلے جو جز ہے، جو پہلا پارٹ ہے، اس میں تمام جتنے باطل معبود ہیں سب کی نفی ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، باطل معبود ہے ہی نہیں ہے۔ اور جو دوسرا پارٹ ہے، صرف اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا ثبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ حقیقی معبود تو بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین کو تمام عبادات کا مستحق مانا جائے۔ دلیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
تمہارا معبود ایک ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بے حد رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کائنات کے اندر معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، معبود کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود حقیقی برحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے۔ جب اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ ایک اللہ رب العالمین کو مانیے، ایک اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے، ان کی عبادت کیجیے، وہی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، ہر چیز وہی کرتا ہے۔ تب ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبود، ان کے پاس تقریباً 360 کے آس پاس بت تھے، اتنے سارے معبود کے بدلے میں، اتنے سارے معبود کی جگہوں میں اس نبی نے ایک معبود بنایا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس اتنے سارے معبود ہیں، ان تمام کی جگہوں میں صرف ایک معبود کی بات کر رہا ہے یہ۔ پھر جب ان کو سمجھایا گیا، جب انہیں بتایا گیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ اَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ، ایک شاعر کی بات پر چھوڑ دے؟ غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر کہ وہ لوگ اتنی ساری معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے نفع و نقصان پیش کرتے تھے، مصیبتوں کو پیش کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، حقیقی معبود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو شاعر تھے، یہ تو مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیسی کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، ہم اس کی بات پر اپنے معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ان کا جواب آیا تھا۔ یعنی صرف اس چیز کو مان لینا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لیے لائق ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ، بلکہ اللہ رب العالمین کو عبادت ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ، ان کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبود ہے سب کا انکار کرنا ہے۔ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کو پورا انکار کرنا ہے، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ رب العالمین کو ماننا ہے۔ دلیل کے طور پر قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب ان سب نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم ان سے لا تعلق ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، پورا اعلان کرنا پڑے گا اس طرح کہ ہم صرف حقیقی معبود ایک اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ آج ہمارے
بچے 10 سال کے ہوتے ہیں، 15 سال کے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں ہم کس کے پاس جائیں. وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں. خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اختیار کرتی ہے. وہاں جا کر کے اپنی ساری ضرورتیں پیش کرتی ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر مصیبت دینے والا اور اس کو ٹالنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے انبیاء کرام آئے سبوں نے اپنی دعوت کا اسٹارٹنگ کس سے کیا تھا؟ توحید سے کیا تھا. اپنے گھر میں بھی ہم اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو ماننا ہے. ایک اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین کو مانا جائے. جس طریقے سے ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، اور خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دی وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے میں مشہور تھی. بہت زیادہ وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جن قوموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی تھی کہ یہ بت ہے، اس سے مانگنے سے ہم کو فائدہ ملے گا، یہ بت ہے، اس سے مانگنے سے ہمارا نقصان دور ہو جائے گا. یعنی اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے تھے وہ لوگ، اور یہ گمان کرتے تھے کہ مشکلات کو دور کرنے والا، نفع اور نقصان کو دور کرنے والا یہ بت ہے. وہ قوم بتوں سے محبت کرتے تھے، ایک لگاؤ ہو گیا تھا. 360 کے آس پاس بت، ان سے محبت، ان سے ایک لگاؤ ہو گیا تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دعوت دی تو اس کا آغاز کیا فرمایا تھا؟ اسٹارٹنگ کیسے کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی بات آج ہم اپنے گھروں میں اسٹارٹ کریں، اپنے سماج کے اندر ہم اسٹارٹ کریں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کتنی ساری مشقتیں نہیں جھیلی. جب جب توحید کی بات آئی ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کو پریشان کیا گیا. اسی چیز کو منوانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر حقیقی معبود ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی چیز کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی. یہاں تک کہ جو اپنا آبائی وطن تھا، گھر تھا، جہاں پر پیدائش ہوئی، اس جگہ کو چھوڑنا پڑا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ دیں گے، ہم سے سب کچھ دور ہو جائیں گے، لیکن وہ شرک کو اپنائے رہتے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اتنی زیادہ محنت کر کے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ تھے وہاں پر اعلان کیا گیا، جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا ہے، باطل ٹوٹ گیا. باطل مطلب جو مکہ کے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے،
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سارے چیز ان کے سامنے پیش کرتے تھے. ایک بات یہ ہے ان کے اندر یہ تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کرے کہ آسمان زمین کو کس نے بنایا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ان کا اقرار تھا کہ اللہ رب العالمین رب ہے، لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، عبادت کے لیے اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ہمیں یہ معلوم یہ ہوا کہ توحید اللہ رب العالمین کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے. پہلا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، اور یہ ہم سوچ لیں اپنے بچوں کے اندر، جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ اسکول جائے یا گھر کے اندر ایک ماحول تیار کرے. ماحول کیا؟ ان کے سامنے حدیث بیان کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اپنے بچوں کو ہم ٹرین کریں، اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، تعلیم دیں کہ بیٹا آپ کی موت اس حالت میں آئی کہ آپ کو اس بات پر پورا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہے. اس طریقے سے ہم اس کو تعلیم دینے کی کوشش کریں اور خود بھی اس پر یقین کریں. ایک روایت میں یہ آتا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس حدیث میں غور کیجئے گا. بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے، اٹھ کر، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر چلے گئے اور بہت دیر تک واپس نہیں آئے. جب بہت دیر تک واپس نہیں آئے تو اس پر جو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے سوچا کہیں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی ہے، کسی دشمن نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور نہیں آ رہے واپس اتنی دیر تک. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے ہیں. تلاش کرتے 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 بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ نے اس باغ کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کے چاروں طرف کا چکر لگایا، کوئی راستہ ہے، کوئی گیٹ ہے اس کے اندر داخل ہوا جائے، کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. آخرکار اس کے اندر جانے والا پانی کا ایک تنگ راستہ وہ دیکھتے ہیں، تو اسی کے اندر سے وہ اندر گھس جاتے ہیں. اندر جا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے، بہت دیر تک آپ واپس نہیں آئے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہیں کسی دشمن نے آپ کو روک تو نہیں لیا ہے، اسی لیے ہم لوگ گھبرا کر کے آپ کی تلاش میں نکلے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مجھے دیا. غور کیجئے گا، اپنا جوتا مجھے دیا اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ. فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور تمہیں باغ کے اس پار جو شخص بھی ایسا ملے جو دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو اسے جنت کی بشارت دے دو. غور کیجئے گا، اللہ اکبر. جوتا لے کر جاؤ
اور جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اس کے لیے جنت کی بشارت دے دو۔ سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ کیا کہتا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے اور آپ نے مجھے بطور نشانی دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایسا ملے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں چیت گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ چنانچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا اور میرے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ آپ کا جوتا میں لے کر گیا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بطور نشانی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اور جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اس کے سینے پر ہاتھ کیوں مارا کہ وہ گر گیا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا واقعتاً آپ نے اپنا جوتا ابو ہریرہ کو دے کر یہ بشارت سنانے کا حکم دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا آپ ایسا نہ کریں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ لوگ بھروسہ کر کے کہ ہم اگر زبان سے گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، جنت خوشخبری ہے اس کے لیے، تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لہذا آپ اسے عمل کرنے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں عمل کرنے دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا اتنی لمبی حدیث سے کہ جو شخص اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سوچنا چاہیے کہ آج ہم لوگ توحید کو چھوڑ کر کے کس طریقے سے غیر اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے عمل کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، ہم نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو مان لیتے ہیں کہ وہی فائدہ پہنچانے والا ہے، وہی نقصان دور کرنے والا ہے، سب کچھ وہی ٹھیک کرنے والا ہے، گویا ہمارے عمل کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے عمل کے اندر ہم نے شرک کو مکس کر لیا ہے، چاہے ہمارے بچے ہو، چاہے ہماری بچیاں ہو، چاہے ہمارے بزرگ ہو، اگر ہمارے عمل میں یا ان کے عمل میں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کا سارا عمل برباد کر دے۔ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کیجئے گا، لیحبطن عملک، اللہ رب العالمین آپ کا سارا عمل برباد کر دے گا۔ تو اپنے عمل کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کلمہ توحید کی فضیلت میں دو بڑی حدیث آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میرے امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا۔ تمام مخلوقات موجود ہیں وہاں پر، ان تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو بلایا جائے گا، پھر اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا، یعنی جتنی دور تک ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے اتنی دور تک اس رجسٹر کی لمبائی ہوگی۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تم ان 99 رجسٹروں میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو جو تم نے دنیا میں کیا؟
چاہے تمہارا جو بھی عمل ہے ہم نے اس کو نوٹ کیا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ساری چیز 24 گھنٹہ زندگی کا پورا مرحلہ پیدائش سے لے کر کے موت کے وقت تک ہم نے ہر چیز کو نوٹ کیا ہے، کیا تم ان 99 رجسٹروں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرا رب، ہم کو کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی یا کوئی عذر ہے؟ کچھ تم کہنا چاہتے ہو؟ وہ شخص ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں۔ تب اس سے کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ 99 رجسٹر آپ کے سامنے کھولا گیا اور ہر رجسٹر کی لمبائی نگاہ کی حد تک ہے، آپ اس میں سے کسی عمل کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیکی ہے جو آپ بھول گئے ہیں، یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تب ان سے کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، سیب محفوظ ہے۔ پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا، حدیث میں ہے بطاقہ کا ورڈ استعمال کیا، بطاقہ بولتے ہیں عربک میں کارڈ۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا جس کارڈ میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسی کارڈ میں لکھا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب، یہ کارڈ اتنے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں 99 رجسٹر ہے جس کی لمبائی ہماری نگاہ کی حد تک ہے، اور ایک آپ چھوٹا سا کارڈ نکالے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں، اتنے تمام رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام رجسٹروں کو غور کیجئے گا، پھر تمام رجسٹروں کو، تقریباً 99 رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کارڈ کو، جس کارڈ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوا تھا، اس کارڈ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، چنانچہ جو رجسٹر والا پلڑا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو چھوٹا کارڈ تھا جس میں اس توحید کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کے ساتھ زندگی گزارے گا، پوری زندگی، یہاں تک کہ موت کے آخری وقت میں بھی اپنے دل سے، اپنی جان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کر سکوں اور آپ سے دعا مانگ سکوں۔ کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کو بھولوں نہیں، ہمیشہ آپ کو یاد کر کے دل کو سکون و اطمینان پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ غور کیجئے، اس میں تعلیم ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں کہ تم زبان پر لا الہ الا اللہ کہا کرو، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو، پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ تو تمام تیرے بندے پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے جتنے بندے ہیں سب تو اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کو تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ساتوں آسمان، غور کیجئے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، اور اسی طرح ساتوں زمین
کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا. تو ہم کو یہ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زبان پر ہم کو جب موقع ملے بلکہ ہر وقت ہم یہ کوشش کریں اپنی زبان کو اس کلمے سے بھگائے رکھیں، لا الہ الا اللہ. یا ہم جب گواہی دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں اکیلا مانا جائے. یعنی وہی اللہ رب العالمین اکیلا پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہی اکیلا تمام مخلوقات کا رازق ہے، روزی پہنچانے والا ہے. دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں روزی دیتا ہے. وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں روزی دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، جس کان سے ہم سنتے ہیں، جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے آپ کہیے پھر تم کیوں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہو کہ اس کان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس آنکھ کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر تم کیوں نہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. اکیلا اللہ رب العالمین رازق ہے. آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے بہت سارے چرند پرند ایسے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہوں گے ان کو کون کھلاتا ہوگا، انہیں کون پلاتا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھ دی ہے، طاقت دی ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے، ہم کہیں جا کر کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، لیکن اس کا مہیا اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ہیں. جانوروں کو نہیں معلوم ہے کہ روزی کہاں ملے گی، کیا ہے نہیں ہے، اپنے پیٹھ پر لے کے گھومتے نہیں ہیں ہم وہاں پہنچیں گے ہم کو یہ کھانا ملے گا. بہت سے ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ہیں. ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہی روزی دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا رازق ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عبادات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے. عبادات کی جتنی قسمیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، کسی کو اس کے ساتھ نہ شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو دینے والا تصور کرے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، صرف اللہ رب العالمین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے. اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ عبادات کے معاملے میں صرف اللہ رب العالمین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے. اپنے بچوں کو سامنے لے کے بیٹھیے، انہیں یہ تعلیم دیجئے کہ بیٹا آپ کی زندگی میں نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کوئی غیر نہیں ہے. آپ بڑے ہو رہے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، ایگزام دے رہے ہیں، تکلیفیں ہوں گی، سامنا ہوگا، سب کچھ ہوگا. نفع اور نقصان اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم دے کہ صرف اللہ دعا مانگنی ہو اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے دعا نہ مانگے. صرف اللہ رب العالمین کو مدد کے لیے پکارے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے. اور اس دل کے اندر جو ہر انسان
کہ باڈی کے اندر ایک دل ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے۔ جب اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا دل کے اندر، وہ انسان غیر اللہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ انسان غلط راستے اختیار نہیں کرے گا، وہ انسان حرام خوری کی طرف نہیں جائے گا، وہ انسان حلال راستہ اختیار کرے گا۔ گویا دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہ کہ آپ کی زندگی میں توکل کے اگر کوئی لائق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، بھروسہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لایا جائے، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر صرف اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائے۔ غیر اللہ کی محبت ہم نکال دیں، چاہے وہ کسی پیر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی مزار کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کی محبت ہم دل میں نہ رکھیں، اس کی محبت ہم نکال دیں اور اس دل کے اندر محبت صرف اللہ رب العالمین کے پیدا کریں۔ دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ورڈ جو استعمال ہوتا ہے غوث اعظم، ہمارے معاشرے کے اندر جو ورڈ استعمال ہوتا ہے غوث اعظم، بہت سارے دکانوں میں لکھا ہوتا ہے غوث اعظم، گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے غوث اعظم، اکثر و بیشتر جو آٹو وغیرہ وہاں غوث اعظم لکھا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم یعنی سب سے بڑا مددگار اور مشکلات کو ٹالنے والا۔ گاڑی میں لکھا ہوگا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ایسا عقیدہ نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم یعنی سب سے بڑا مددگار اور مشکلات کو ٹالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ کہہ دیجئے بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ سمندر میں چل رہے ہیں اور پوری تاریکی چھا گئی، رات کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہوگا اتنا بڑا سمندر ہے، ہم اکیلے ہیں یہاں پر، لیکن وہاں سے اگر کوئی نجات دلانے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کو تم اللہ رب العالمین کو عاجزی سے چپکے پکارتے رہو، اگر اس نے ہمیں ان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کا شریک بناتے ہو۔ اللہ اکبر، ایک انسان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ اللہ کے پاس آیا، گڑگڑایا، سب کچھ کیا، اس کی مصیبت دور ہو گئی، پھر غیر اللہ کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے عمل میں کب شرک ہوتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ہم موقع ملے گا تو ہم شرک پہ بات کریں گے۔ آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفع اور نقصان کا مالک اور مصیبتوں کو ٹالنے والا صرف اللہ رب العالمین کو مانیں، یعنی نفع اور نقصان کا مالک سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار تھے، سارے انبیاء اور رسول کے امام ہیں، وہ بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ بھی اپنے فائدے کا مالک نہیں ہے کہ ہم فائدہ بہت جمع کر لیں گے، ہمارا وہاں جائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین چاہیں۔ اللہ رب العالمین جو چاہے گا، یہاں فائدہ ہونا ہے فائدہ ہوگا، نقصان ہونا ہے نقصان ہوگا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، غیب کا نالج ہوتا کہ یہاں ہمارے لیے فائدہ ہے یہاں نقصان ہے،
تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، بہت ساری خیر جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. بہت سارے خیر، بہت ساری بھلائیاں ہم جمع کر لیتے، ہم کو وہاں نقصان ہوتا ہی نہیں. بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. توحید ربوبیت کو مانے ہم، توحید الوہیت، عبادات کی تمام قسمیں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تیسری چیز اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں یکتا مانیں، یعنی جو نام اور جو صفات گنائے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے یا اس کے رسول نے گنائے ہیں، ہم ان سب کو مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر ہم تسلیم کریں گے اور انہیں اسی طرح مانیں گے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اس آیت میں غور کیجئے، اس میں تشبیہ کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی کوئی چیز کسی کے مشابہ ہے، بالکل انکار کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی کسی صفت کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا قطعاً درست نہیں ہے. جیسے اس آیت میں دو صفات ہے، سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا. ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. کیا ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا ویسے ہی ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا ویسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر، ہماری طرح ہے، مشابہت ہے، تشبیہ دیے بغیر ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو آج کے اس درس میں ہم نے بیان کیا کہ توحید ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے. اور ہم یہ سوچیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اس کے لیے گھر بنائیں گے، اس کے لیے یہ کریں گے، اس کے لیے یہ کریں گے، اس کو یہ پڑھائیں گے. لیکن ہم میں سے کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کا کیا عقیدہ ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری بچیوں کا کیا عقیدہ ہوگا. کیا وہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد قرآن و سنت پر ویسے ہی عمل کریں گے جس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی میں سکھایا تھا؟ تو ہم اس میں فکر کریں، غور کریں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں ایک لیڈر تیار کر دیں اپنے گھر میں، چاہے وہ بڑا بچہ کے تعلق سے ہو، بڑا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہو، کہ میرے مرنے کے بعد تم لیڈر رہنا، اپنے گھر کو سنبھالے رکھنا، اپنے گھر کو عقیدہ توحید پر چلانا، اپنے گھر کو شرک و بدعات سے بچائے رکھنا، اپنے گھر کو غیر اللہ کی عبادات سے بچائے رکھنا. ہم اس پر زیادہ فوکس کریں، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہوتا یہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بچے بکھر جاتے ہیں. بچے کہاں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ہم باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ان کو صحیح راستے پر لائیں، ہم ان کو شروع سے ایسا ٹرین کریں، ایسی تعلیم دے، ایسی تربیت دے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں. اور وہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہی نیک لڑکا بنے گا، نیک صالح بنے گا، جو آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرے گا. وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.